إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم ومن الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد قاف والقرآن المجيد بل أجيبوا أن جاءهم منذرهم منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فرقان الحميد يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون تمام قسم کی تعریف توصیف کبریائی بزرگی بڑائی شان و شوکت عظمت و جلالت اسی رب وحدہ لا شریک کے لیے سزاوار ہے جو تمام جہانوں کا خالق تمام جہانوں کا مالک و پالنہار ہے دنیا کی تمام تر طاقتیں دنیا کی تمام تر قوتیں اسی کے ہاتھ میں ہیں واللہ اگر کسی کو ہدایت دے تو ساری دنیا مل کر اسے گمراہ کر نہیں سکتی واللہ رب العالمین جسے گمراہ کر دے تو ساری دنیا مل کر اسے ہدایت دے نہیں سکتی دنیا کی تمام تر طاقتیں عزت دینے والا وہی کسی کو ذلیل کرنے والا وہی اگر اللہ ذلیل کر دے تو ساری دنیا مل کر اسے عزت دے نہیں سکتی اگر اللہ رب العالمین عزت سے نوازنا چاہے تو ساری دنیا مل کر اسے ذلیل و خوار کر نہیں سکتی حاضرین اکرام بعدہ درود و سلام کا نزول میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہیں اللہ رب العالمین نے تمام جہانوں کے لیے رحمت للعالمین خاتم النبیین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنا کر اس روئے زمین پر بھیجا وہ نبی جس کی ذات ذات رحمت وہ نبی جس کا کردار کردار رحمت وہ نبی جس کی لائی ہوئی کتاب کتاب رحمت وہ نبی جس کا لایا ہوا دین دین رحمت الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز رحمت تھی جس کے تعلق سے نبی اللہ رب العالمین نے فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین حاضرین جمعہ نوجوانان اسلام بزرگان دین
میری مائیں، اسلامی مائیں اور بہنیں، میں نے خطبہ مسمونہ کے بعد قرآن مجید سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے لوگوں، اے ایمان والوں، جو اللہ رب العالمین کی ذات پر ایمان لائے ہو، جو پیارے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات پر ایمان لائے ہو، ان کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، ہم نے آپ پر رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لعلکم تتقون، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بن جاؤ، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے دلوں میں پیدا کرنے والے بن جاؤ۔ پتہ چلا کہ ایک روزے کا ایک مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے اپنے درمیان، اپنے بندوں کے درمیان اللہ رب العالمین کا تقوی پیدا کرنا چاہتا ہے، اللہ رب العالمین کا خوف، اللہ رب العالمین کی خشیت اپنے بندوں کے دلوں میں پیدا کرنا چاہتا ہے۔ لہذا جو انسان روزے کی حالت میں ہوتا ہے وہ اللہ رب العالمین سے زیادہ ڈرنے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ خوف کھانے والا بن جاتا ہے، اللہ رب العالمین سے زیادہ خشیت رکھنے والا بن جاتا ہے، ہر اعتبار سے اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے سے بچ جاتا ہے۔ حاضرین اکرام، سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان مبارک کا عظیم مہینہ نصیب فرمایا۔ اس مناسبت سے سب سے پہلے ہم اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ کتنے ایسے دوست ہیں، کتنے ایسے احباب ہیں، کتنے ایسے رشتہ دار ہیں، کتنے ایسے گھر والے ہیں جو پچھلے سال ہمارے ساتھ رمضان میں تھے، جن کی بڑی آرزو تھی، جن کی بڑی تمنا تھی، جن کی بڑی خواہشیں تھیں اگر آئندہ سال اللہ رب العالمین ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرے گا تو ہم امام کے پیچھے کھڑے ہو کر پورے تراویح کا اہتمام کریں گے، پورے رمضان کا روزہ رکھیں گے، قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، لیکن اللہ رب العالمین نے انہیں موقع نہیں دیا، موت نے ان کا کام تمام کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں باحیات رکھا، ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب عطا کیا۔ اس موقع پر ہم سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا شکریہ ادا کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ عطا کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں صحت مند بنایا ہے، تاکہ ہم رمضان کا روزہ رکھ سکیں، ہم قیام اللیل کا اہتمام کر سکیں، ہم قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر سکیں۔ اللہ رب العالمین کا سب سے پہلے ہم شکریہ بجا لانا چاہیے۔ اسی طریقے سے آئیے، جب انسان ایک رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اس کی وجہ سے انسان کو کیا فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ راوی حدیث طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے اور دونوں نے ایک ہی وقت اسلام قبول کیا، دونوں ایک ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ایک ہی وقت اسلام قبول کیا۔ اسلام قبول کرنے کے بعد وہ چلے گئے اور کیا دیکھتے ہیں کہ ان میں سے جو پہلا آدمی جو بہت زیادہ عبادت گزار تھا، جو بہت زیادہ نمازوں کی پابندی کرنے والا تھا، جو بہت زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا تھا، اور اس کا خاتمہ کیسا ہوا، اس کی موت کیسی ہوئی، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ اللہ رب العالمین کے راستے میں شہید ہو گیا، وہ اسلام کے راستے میں شہید ہو گیا، اسلام کی حفاظت میں اپنی جان کو لٹا دیا۔ اور دوسرا انسان جو کم عبادت گزار تھا، جو کم قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتا تھا، پہلے آدمی کے بمقابل دوسرا آدمی ایک سال کے بعد انتقال ہوا، ایک سال کے بعد انتقال ہوا، لیکن دوسرا آدمی پہلے آدمی سے پہلے، دوسرا آدمی شہید آدمی سے پہلے، ایک معمولی سی آدمی شہید آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ ابو عبیدہ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی اپنے خواب میں یہ منظر دیکھتے ہیں، جا کے لوگوں کو سناتے ہیں، لوگوں کو سنانے کے بعد جب لوگ یہ خواب کو سنتے ہیں تو تعجب کا اظہار کرتے ہیں۔ ایک معمولی سی وفات پانے والا انسان، ایک معمولی سی وفات پانے والا انسان
ایک شہید آدمی سے پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے۔ طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پریشان ہیں، صحابہ کرام بھی پریشان ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کرتے ہیں، پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں نے خواب دیکھا کہ دونوں آدمی آپ کی مجلس میں اسلام قبول کیے ہیں، اور پہلا آدمی آپ کے راستے میں شہید ہو چکا ہے، اور دوسرا آدمی عام وفات پا چکا ہے، عام موت اس کی ہوئی ہے، لیکن پہلے آدمی کے مقابلے میں دوسرا آدمی پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، پہلے آدمی کے مقابلے میں دوسرا آدمی جنت میں پہلے داخل ہو رہا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا، ہاں پہلے آدمی کے مقابلے میں دوسرا آدمی پہلے جنت میں داخل ہو رہا ہے، اس کا مسئلہ یہ ہے کہ اس نے 1 سال تک زندہ رہا، پہلے آدمی کے بمقابلے میں شہید آدمی کے بمقابل اس نے 1 سال تک زندہ رہا، رمضان کا مہینہ پایا، روزوں کا اہتمام کیا، تراویح کا اہتمام کیا، قرآن مجید کا اہتمام کیا، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کیا، اس وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے گناہوں کو معاف فرما کر اسے شہید سے پہلے جنت میں داخل کر رہے ہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے تو زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ نوافل کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کا تلاوت کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ دعاؤں کا اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب ہو سکتا ہے یہ رمضان ہماری زندگی کا آخری رمضان ہو، آئندہ سال رمضان ہمیں نصیب ہو یا نہ ہو، کیونکہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم نماز پڑھو تو اس نیت کے ساتھ پڑھو، اس ارادے کے ساتھ پڑھو، یہ تمہاری نماز یہ زندگی کی آخری نماز ہے، یہ نماز تمہاری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جب رکوع میں جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ یہ میری زندگی کا آخری رکوع ہے، جب سجدے میں جاؤ تو یہ سوچ کر جاؤ یہ میری زندگی کا آخری سجدہ ہے، تشہد میں بیٹھو تو یہ سوچ کر بیٹھو یہ میری زندگی کا آخری تشہد ہے۔ جبکہ نماز کے تعلق سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ظہر میں ہم پڑھیں تو عصر میں ہمیں موقع مل سکتا ہے، ظہر میں ہم پڑھیں تو عصر میں موقع مل سکتا ہے، عصر میں پڑھے ہیں تو مغرب میں ہم نماز ادا کر سکتے ہیں، مغرب میں پڑھے تو عشاء کا ہمیں موقع مل سکتا ہے، لیکن رمضان سال میں 1 مرتبہ آنے والا ہے، اگر رمضان ہم سے رخصت ہو گیا آئندہ سال آنے والا رمضان ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا ہم میں سے کوئی انسان نہیں جانتا۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں رمضان مبارک کا مہینہ نصیب عطا کیا ہے، نصیب عطا فرمایا ہے، اور ساتھ میں ہم نے صحت مند دیا ہے، ہم نے روزہ رکھنے کی طاقت دی ہے، نمازیں پڑھنے کی طاقت دی ہے، قیام اللیل کا اہتمام کی طاقت دی ہے، روزہ رکھنے کا اہتمام کی طاقت دی ہے، لہذا انسان زیادہ سے زیادہ اس رمضان سے فائدہ اٹھائیں، بیکار قسم کے کام اس رمضان کے مہینے میں نہ کریں، وہ کام نہ کریں جو تم معمولی ایام میں کرتے ہو، جو تم غیر رمضان میں کرتے ہو، اس رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارو، اس رمضان کو رمضان کے طریقے سے گزارو۔ اسی طریقے سے آئیے اس رمضان کی کچھ خصوصیات آپ کے سامنے عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ ان رمضان کی خصوصیات میں سب سے پہلی جو خصوصیات ہے، اللہ رب العالمین نے اس رمضان کے مقدس مہینے میں مقدس قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے رمضان کے مقدس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ مقدس مہینہ ہے، یہی رمضان کا مقدس مہینہ ہے، ہم نے مقدس قرآن کو نازل کیا۔ تو معلوم کیا ہوا کہ مہینہ ماہ سیام کے ساتھ ساتھ ماہ قرآن بھی ہے، ماہ سیام کے ساتھ ساتھ ماہ قرآن بھی ہے، یعنی جہاں روزے کا اہتمام کرتے ہو، جہاں روزوں کا اہتمام کرتے ہو وہاں زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس مہینے میں قرآن مجید کو نازل کیا، یعنی قرآن مجید کا تعلق رمضان سے بہت زیادہ گہرا تعلق ہے۔ جہاں ہم عبادتیں کرتے ہیں وہاں عبادات میں ایک شیڈول ہمارا یہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے بن جائیں، یہ ہماری خواہش ہو کہ ہم رمضان میں کم سے کم یہ قرآن کو ختم کرنے والے بن جائیں، کم سے کم ہماری زندگی میں رمضان عطا کیا ہے تو یہ ہماری خواہش آرزو ہونی چاہیے کہ کم سے کم اس رمضان کے مقدس مہینے میں ہماری قرآن کمپلیٹ ہو، ہماری قرآن مجید مکمل ہو جائے، تاکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے ہمیں مکمل ثواب عطا کر سکے۔ اسی طریقے سے رمضان کے خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ رب العالمین اس مقدس مہینے میں جنت کے دروازوں کو کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازوں کو بند کر دیے جاتے ہیں،
اور شیطان سرکش شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آسمان سے آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، وَيُنَادِ مُنَادِ یا باغی الخیر اقبل، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اے خیر کے طلبگار آگے بڑھ، اچھا یہ کام کرنے والے آگے بڑھ، نمازوں کی پابندی کرنے والے انسان آگے بڑھ، روزوں کا اہتمام کرنے والے انسان آگے بڑھ، قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے انسان آگے بڑھ۔ اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَبَاغِيَ الشَّرِّ اقصر، اے شر کے طلبگار رک جا، اے شر کے طلبگار رک جا۔ نماز کی پابندی سے تو دور تھا، رمضان کا مہینہ آ چکا ہے، کم سے کم اس رمضان کے مہینے میں تو نمازی بن جا، کم سے کم تو اس رمضان کے مہینے میں نمازی بن جا، تاکہ اس کا اثر تجھے باقی ایام میں پڑ جائے، تاکہ اس کا اثر آپ کو رمضان کے بعد کی زندگی میں پڑ جائے۔ حاضرین اکرام، جیسے رمضان کا مہینہ آتا ہے، بے نمازی بن جاتے ہیں، بے نمازی بن جاتے ہیں، بے دیندار بن جاتے ہیں، جو اللہ رب العالمین سے دور ہیں، جو اللہ رب العالمین کے دین سے دور ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ دین کے قریب ہو جاتے ہیں۔ بگڑے ہوئے لوگ سدھرنے لگتے ہیں، بگڑے ہوئے لوگ سدھرنے لگتے ہیں۔ غلط مناظر دیکھنے والے، غلط چیزیں دیکھنے والی آنکھیں یہ رک جاتی ہیں، اور گالیاں بکتی زبان یہ بھی رک جاتی ہیں۔ فحش گانے سننے والے، رمضان کا احترام کرتے والے گانے سننے سے رک جاتے ہیں۔ ظلم کرنے والے ہاتھ شل ہو جاتے ہیں۔ مے خانے کی طرف جانے والے یہ قدمیں، شراب کے اڈوں کی طرف جانے والے یہ قدمیں رمضان کے مقدس مہینے کی قدر کرتے ہوئے ان کے پاؤں رک جاتے ہیں۔ دنیا کے دیوانے آخرت کے فرزانے بن جاتے ہیں، دولت کے طلبگار جنت کے طلبگار بن جاتے ہیں، اور خطا کار بندے، سیاہ کار بندے اپنے گناہوں پر آنسو بہاتے ہیں، اپنے گناہوں پر اپنے آنسوں کو بہاتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے معافی طلب کرتے ہیں، اور کہتے ہیں اللہ رب العالمین ہم نے باقی زندگی گناہوں میں گزارا، تو نے ہمیں رمضان مبارک کا رمضان کا مہینہ نصیب کیا، اس وجہ سے ہم اللہ رب العالمین تیری بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں کہ ہماری زندگی کے تمام گناہ کو تم معاف فرما، اور ہمیں اس کے بعد والی ایسی زندگی بنا دے تاکہ ہم تیری عبادت کر سکیں، ہمیں تیری راہ میں عبادت کر سکیں، ہم تیرے بندے ہو کر زندگی گزارنے والے بن جائیں۔ حاضرین کرام، اسی طریقے سے رمضان کی خصوصیات میں سے خصوصیت یہ بھی ہے کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اس عمرے کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اگر کوئی انسان رمضان میں عمرہ کرتا ہے، اللہ رب العالمین اسے اس عمرے کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، راوی حدیث عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، پیارے نبی علیہ السلام نے ایک انصاری عورت کو نصیحت کرتے ہوئے سوال کرتے ہوئے فرمایا، فَإِذَا جَاءَ رمضان، جب رمضان کا مہینہ آ جائے، فَأَتَمِرْ، تو تم عمرہ کر لینا، فَإِنَّ عُمْرَتُ فِيهِ تَعْدِلُ حَجَّ، کیونکہ جب تم رمضان کے مہینے میں عمرہ کرو گے تو اس عمرے کے بدلے میں اللہ رب العالمین آپ کو حج کا ثواب عطا کرے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ اگر کوئی انسان رمضان کے مہینے میں عمرہ کرتا ہے تو اس عمرہ کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کو حج کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک روایت آتی ہے جس میں ایک انصاری خاتون کے تعلق سے پیارے نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم نے ہمارے ساتھ حج کیوں نہیں کیا؟ وہ خاتون نے کہا کہ میرے پاس سواری نہیں تھی۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ تم رمضان میں عمرہ کر لینا، جس کی وجہ سے تمہیں میرے ساتھ حج کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ تو یہ رمضان کی خصوصیات ہیں۔ اسی طریقے سے رمضان کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے، رمضان کے خصوصیات میں سے ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ایک اس میں ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ، ان میں ایک ایسی رات ہے جو 1000 مہینوں کی عبادتوں سے افضل ہے۔ لہذا اس رات کو رمضان کے آخری عشروں میں تلاش کیا جائے گا۔ رمضان کے مہینے میں کچھ ایسے اعمال ہیں جو انسان کو کرنے پڑتے ہیں۔ ان اعمال میں سے سب سے پہلا جو عمل ہے وہ ہے روزہ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون،
اللہ رب العالمین نے آپ کے اوپر روزوں کو فرض کیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض کیا تھا، تاکہ تم تقوی اختیار کرنے والے بن جاؤ، تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے قرآن کریم دوسرے مقام پر فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، جب تم میں سے کوئی رمضان کا مہینہ پائے تو روزے رکھنے کا اہتمام کریں، روزوں کا اہتمام کریں۔ تو رمضان کے اعمال میں سب سے پہلا جو عمل ہے، جو سب سے پہلے کرنے والے کام ہیں، ان کاموں میں پہلا کام یہ ہے کہ انسان روزوں کا اہتمام کرے، اور اسی طریقے سے روزہ یہ اسلام کے بنیادی ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ یہ روزہ اسلام کے بنیادی رکنوں میں سے ایک اہم رکن ہے۔ اگر یہ قائم رہے گا تو دین قائم رہے گا۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز کے اندر خلل پیدا ہو جائے، کمزوری پیدا ہو جائے، تو یاد رکھو روزہ دین کی بنیادیں کمزور ہو جائے گی، دین کی بنیادیں کمزور ہو جائیں گی۔ پیارے نبی علیہ السلام نے بیان فرمایا بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ۔ پہلا شہادتین کا اقرار، پیارے نبی علیہ السلام کی نبی ہونے کی گواہی، اس کے بعد نمازوں کو قائم کرنا، وإقام الصلاۃ، نماز کو قائم کرنا، وإیتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرنا، وحج البیت، اگر اللہ رب العالمین نے آپ کو استطاعت دی ہے تو کعبۃ اللہ کا طواف کرنا، اور اسی طریقے سے صوم و رمضان کے روزے رکھنا۔ یہ اسلام کے 5 ارکانوں میں سے ایک اہم رکن ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ آئیے بے روزے داروں کا انجام کیا ہے؟ اگر کوئی انسان رمضان کا مہینہ پاتا ہے، اللہ رب العالمین نے اسے رمضان کا مہینہ نصیب کیا ہے، رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی روزوں سے دور ہے، روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، روزے نہیں رکھتا، اس کا کیا انجام ہے آپ کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے۔ پیارے نبی علیہ السلام ایک مرتبہ خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، ممبر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے، سوچنے لگے کہ پیارے نبی علیہ السلام اتنے پہلے خطبہ دینے کے لیے ممبر پر تشریف لائے، لیکن اس سے پہلے کبھی ایسا آمین نہیں کہا، آج آمین کہنے کی کیا وجہ ہے؟ نماز ختم ہو گئی، نماز کے بعد پیارے نبی علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پیارے نبی علیہ السلام سے عرض کیا، اے پیارے نبی علیہ السلام، آپ نے اس سے پہلے کئی بار خطبہ دے چکے ہیں، ممبر پر چڑھ چکے ہیں، لیکن آپ نے اس سے پہلے ایسا کام نہیں کیا کہ آج جو کام آپ نے کیا ہے، یعنی پہلے ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، دوسری ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری ممبر پر قدم رکھا تو آمین کہا، اس کی کیا وجہ ہے؟ پیارے نبی علیہ السلام نے کہا، ہاں میں نے اس سے پہلے یہ عمل کبھی بھی نہیں کیا، لیکن آج جب میں نے پہلی ممبر پر قدم رکھا تو میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہا کہ اللہ کی لعنت ہو انسان پر، اللہ رب العالمین کا غضب ہو انسان پر جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر پاتا ہو، ان کی خدمت نہیں کرتا۔ میں نے کہا کہ آمین۔ بددعا کرنے والے کون ہیں؟ تمام فرشتوں کے سردار بددعا کر رہے ہیں۔ کیسے لوگوں کے لیے؟ ایسے لوگوں کے لیے جو اپنے والدین کو بڑھاپے کی عمر میں پاتے ہیں، ان کی خدمت نہیں کرتے۔ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت ہے، اللہ رب العالمین کا غصہ ہے، اللہ رب العالمین کا غضب ہے۔ لہذا ہم میں سے ہر انسان کو چاہیے کہ ہم اپنے والدین کے خدمت گزار بن جائیں، والدین کی بات ماننے والے بن جائیں، والدین کی حکم کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، کیونکہ کتاب و سنت میں اللہ رب العالمین نے والدین کے مقام و مرتبے کو بہت اجاگر بیان کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حقوق العباد میں سب سے پہلے اپنا ذکر کیا، تو حقوق اللہ میں اپنا ذکر کیا، تو حقوق العباد میں سب سے پہلے اللہ رب العالمین نے والدین کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے بعد، توحید کے بعد والدین کا ذکر کیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، یعنی اللہ رب العالمین نے جہاں توحید کا ذکر کرنے کے بعد، اپنی عبادت کا حکم دینے کے بعد یہ حکم دیا کہ لوگوں تم اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو۔ اسی طریقے سے میں جب دوسری ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل آئے، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو انسان پر جو پیارے نبی علیہ السلام کا نام سنے اور ان پر درود نہ بھیجے۔ تو میں نے کہا کہ آمین۔
اللہ جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بددعا کر رہے ہیں ایسے انسان پر جو پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہو اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود نہ بھیجتا ہو۔ آمین کہنے والے تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ یاد رکھو کتنا بڑا بد نصیب ہوگا یہ انسان جس پر تمام فرشتوں کے سردار بددعا کر رہے ہیں اور آمین کہنے والے امام الانبیاء تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ لہذا جب بھی ہم میں سے ہر انسان پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نام سنتا ہے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہنی چاہیے، یا نہیں تو درود کا پورا اہتمام کرنی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب میں تیسری ممبر پر قدم رکھا تو حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام میرے پاس آئے، کہا کہ اللہ کی لعنت ہو ایسے انسان پر جو رمضان کا مہینہ پاتا ہے اور اس کی قدر نہیں کرتا، اور اپنے روزے رکھ کر اس کی قدر کرتے ہوئے اس میں روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اپنی گناہوں کی بخشش نہیں کرواتا۔ اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر، اللہ رب العالمین کا غضب، اللہ رب العالمین کا غصہ ہے ایسے انسان پر جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود اس میں روزوں کا اہتمام نہیں کرتا، رمضان کی قدر نہیں کرتا۔ حاضرین اکرام، سوچنا چاہیے، جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، بددعا کر رہے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں جو نوجوان ہیں، جو رمضان کا مہینہ پاتے ہیں، روزہ رکھنے کی طاقت ان کے پاس ہے، روزہ رکھ کے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں تیار رکھنے کی طاقت ان کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کام کا بہانہ بنا کر، کاروبار کا بہانہ بنا کر، بزنس کا بہانہ بنا کر، دھوپ کا بہانہ بنا کر انسان روزوں چھوڑ دیتا ہے، تو ان کے تعلق سے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا کہ اللہ کی لعنت ہے ایسے انسان پر جو رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی رمضان کی قدر نہیں کرتے۔ تو اس پر آمین کہنے والے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ حضرین اکرام، سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی زندگی میں رمضان دیا ہے اور اس میں طاقتور بنایا ہے، تو اسے روزوں کا اہتمام کرے، رمضان کی صحیح معنوں میں قدر کرنے والے بن جائے۔ آئیے اور ایک واقعہ سنا کر اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ ایک مرتبہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سوئے ہوئے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو آدمی آئے اور پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اٹھائے اور ایک ایسی پہاڑ کی طرف لے گئے تو ایک دم چٹان کی طرح تھے، جو ایک دم بڑے بڑے تھے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا آپ اس پر چڑھیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا، میں اس پر چڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ دو آدمیوں نے کہا ہم آپ کو سہارا دیں گے، آپ اس پر چڑھو۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ دیا گیا، سہارا دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دونوں آدمیوں کے سہارے پر پہاڑ کی چٹان پر چڑھتے ہیں، چٹان پر چڑھتے ہیں، اونچائی پر چڑھتے ہیں۔ جیسے ہی چڑھتے ہیں وہاں کچھ آوازیں سنتے ہیں، چیخ و پکار کی، رونے کی آوازیں سنتے ہیں۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام پوچھتے ہیں یہ رونے کی آوازیں کیسی ہیں، یہ چیخنے اور چلانے کی آوازیں کیسی ہیں؟ ان دو آدمیوں نے کہا کہ جہنم میں رونے والے آدمیوں کی آوازیں، یہ وہ لوگ ہیں جو جہنم میں رو رہے ہیں، جو جہنم میں چلا رہے ہیں، یہ ایسے لوگوں کی آوازیں۔ اس کے بعد پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو وہ دو آدمی آگے لے جاتے ہیں، آگے لے جاتے ہیں۔ آگے لے جانے کے بعد دیکھتے ہیں پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے، جن کے پیر اوپر ہیں، جن کے سر نیچے ہیں، زمین کی طرف ہیں، اور ان کے جبڑوں کو، ان کے منہ کو چیرا گیا ہے، ان کے جبڑوں کو چیرا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو دیکھ کر پوچھا ہے کہ کون بدنصیب لوگ ہیں، یہ کون بدنصیب وہ لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکایا گیا ہے اور ان کے منہ کو چیرا گیا ہے اور ان کے منہ سے خون بہہ رہا ہے، یہ کون بدنصیب لوگ ہیں؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سوال پر ان دو آدمیوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں افطاری کرنے میں جلدی سے کام لیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو رمضان کے مہینے میں روزہ تو رکھتے ہیں لیکن افطاری کرنے میں جلدی سے کام لیتے ہیں۔ روزہ رکھتے ہیں، افطاری کرنے میں جلدی سے کام کرتے ہیں، تو ان کی یہ حالت ہے۔ جو انسان روزہ نہ رکھے، جو انسان رمضان کا مہینہ پانے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے، بتاؤ ان کا کیا انجام ہوگا؟
حضرین کرام، یہ تمام ایسی چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو اس بات کا احساس دلاتی ہیں کہ ہم نوجوان ہیں، اللہ رب العالمین نے اپنی زندگی میں دوبارہ رمضان جیسا مقدس مہینہ نصیب کیا ہے تو اس کا بھرپور اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العالمین کہنے والے کو کہنے سے زیادہ، سننے والے کو سننے سے زیادہ ہم تمام کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم میں سے جو بھی پریشان ہے اللہ ہماری پریشانیوں کو تو دور فرما، اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما، اللہ ہماری لغزشوں کو معاف فرما۔ اللہ رب العالمین تو ہمارے روزوں کو قبول فرما، ہمارے قیام اللیل کو قبول فرما، ہمارے صدقہ و خیرات کو قبول فرما۔ ہم میں سے جو بھی انسان، مرد و عورت، چھوٹا بڑا، بوڑھا نوجوان روزوں کا اہتمام کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کر رہا ہے، اللہ رب العالمین تو ان تمام نیکیوں کو قبول فرما۔ اللہ ہمارے سے پہلے جو بھی اس دنیا چھوڑ کر قبر کی آگوش میں جا چکے ہیں، اللہ ان کی قبروں کو نور سے پر نور فرما۔ اللہ رب العالمین جب تک دنیا میں رکھ اسلام کی حالت پر رکھ، اور جب خاتمہ ہو تو ایمان کی حالت پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔